محترم حضرات، یہ محرم کا مہینہ جو نئی تاریخ لوگوں نے جو بنائی ہے، اس اعتبار سے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، یہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ لوگوں، میں بدعت کا مہینہ نہیں ہوں، میں تو توحید کا مہینہ ہوں۔ اللہ نے مجھے بنایا، وہ اللہ جس نے سب کو پیدا کیا اسی نے مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ لوگوں، یہ مہینہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ لوگوں، یہ مہینہ لڑائی جھگڑے سے دور رہنے کا مہینہ ہے۔ لوگوں، یہ مہینہ معصیت سے دور رہنے کا مہینہ ہے۔ یہ نئی تاریخ جو لوگوں نے محرم کے نام پر بنائی ہے، یہ مہینہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں، میں بدعت کا مہینہ نہیں ہوں، نئی چیزوں پر عمل کرنے کا مہینہ نہیں ہوں، میں تو دین پر چلنے والا مہینہ ہوں۔ آج ہم لوگوں نے محرم کے نام پر بہت ساری بدعتوں کو رائج کر دیا، چاہے ہم اسے پنجے کا نام دیں، تعزیے کا نام دیں، چاہے ہم اس میں ماتم منانے کا نام دیں، نوحہ کرنے کا نام دیں۔ یہ دشمنان اسلام نے ہمارے اس نئے دین میں نئی چیزوں کو لا کر رکھ دیا، اور جو شرعی تاریخ ہے اسے مٹا کر ایک نئی تاریخ پیش کر دی کہ محرم کا مطلب ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یا محرم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر پکا پکا کر لوگوں کو تقسیم کریں، بانٹیں۔ ہرگز نہیں۔ ایسا لوگوں نے رجحان بنا لیا ہے کہ خوشی نہیں منائیں گے، شادی نہیں کریں گے، کوئی نیا کام، اچھا کام اس مہینے میں نہیں کریں گے، چاہے محرم کی بات ہو، سفر کی بات ہو، لوگوں نے اسے الگ انداز میں لے لیا، جبکہ یہ تو بابرکت مہینہ ہے، اس میں تو خوشیوں والے کام کرنا چاہیے، اچھے کام کرنا چاہیے، یہ برکت والا مہینہ ہے جسے اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف نسبت دے کر کہا کہ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ المحرم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے جس نے آسمان اور زمین کے بنانے سے پہلے ہی سال کے مہینوں کو اور دنوں کو مقرر کر دیا۔ لاکھوں درد و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہجرت کی محرم کے مہینے کے بعد، اور صحابہ نے محرم کے مہینے کا خیال کرتے ہوئے اسلامی کیلنڈر کو بنایا تاکہ لوگوں کے کام کاج میں تاریخ کا اعتبار ہو سکے۔ محترم حضرات، ابھی
ذی الحجہ کا مہینہ اختتام پر ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ۔ اس کے بعد پہلا مہینہ اور نئے سال کی شروعات ہوتی ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ بڑا ہی برکت والا مہینہ تھا جو ہم سے رخصت ہو رہا، اور اس کے بعد جو محرم کا مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ بھی بڑا ہی تعظیم والا مہینہ اور حرمت والا مہینہ ہے، جس کی شریعت میں بڑی قدر ہے اور تاریخ میں بھی اس کی ایک بڑی شان ہے۔ محرم کے مہینے کی تعظیم اسلام سے پہلے بھی زمانے جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اور اس مہینے میں روزوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ اور یہ محرم کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلا دی۔ شکرانے کے طور پر انہوں نے خوشی منایا، اور یہی کام یہودی منایا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں نبی اور نبی کے ماننے والوں کی نجات پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ پہلے بھی رکھا اور اس کے بعد رکھنے کی ترغیب دلائی، اور پھر کہا اگر آئندہ سال میں رہوں تو ایک روزہ پہلے یہودیوں کی مخالفت میں رکھوں گا۔ یہ محرم کا مہینہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس اعتبار سے بھی عظیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو خاص کر اللہ کا مہینہ بتایا ہے۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، جبکہ سب مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن تعظیم کے لیے، جیسے یہ کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تعظیم کے لیے، تشریف کے لیے، اس مہینے کی تعظیم میں یہ بات شامل ہے۔ بقیہ 11 مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی نے بنایا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ رب العالمین نے کہا اللہ کے یہاں پر 12 مہینوں کی گنتی آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے سے ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سب کے سب مہینے اللہ کے ہیں، اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن تعظیم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی، کہا شہر اللہ المحرم، یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ، یہ محرم کی تعظیم میں شامل ہے۔ محترم حضرات، اسلام نے محرم کی تاریخ اس انداز میں پیش کی تاکہ لوگ اس کی عظمت کو پہچانیں، لڑائی جھگڑے سے دور رہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو ایام بنایا ہے ان ایام کی قدر کریں، اور شریعت ان ایام میں جو کام کرنے کی ترغیب دلاتی ہے اس کی طرف لوگ توجہ دیں۔ لیکن زمانہ جیسا جیسا گزرتا گیا، لوگوں نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ جیسے آج کا ماحول ہے، مسلمانوں کی ایک تاریخ تھی ہندوستان میں، آزادی دلانے میں ہندوستان میں مسلمانوں کا ہی اہم اور اصل کردار ہے۔ ابتدا کرنے والے، فتویٰ دینے والے، لوگوں کو ترغیب دلانے والے، نعرہ لگانے والے سب مسلمان ہیں، لیکن کیا ہوا؟ تاریخ بدل کر رکھ دی گئی۔ لوگوں نے تاریخ کو آہستہ آہستہ مٹایا اور بدل کر رکھ دیا، اور یہی چیز اس اسلامی تاریخ میں بھی ہوئی کہ لوگوں نے اس محرم کی جو اصل تاریخ ہے، شرعی تاریخ ہے، اسے بدل کر اس محرم کے عظیم مہینے کو بدعت والا مہینہ بنا کر رکھ دیا، اس کی تاریخ کو الٹ کر رکھ دیا۔ جو بعد میں کئی سال بعد ہونے والا وہ کربلا کا معاملہ، لوگوں نے اسی کو اصل بنا کر محرم کے مہینے کو اس تاریخ کے ساتھ جوڑ کر اتنا عام کر دیا کہ اب آنے والے لوگوں کے نزدیک محرم کا نام سنتے ہی وہی کربلا کا واقعہ ہی یاد آئے گا۔
تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، بدل کر رکھ دیا گیا، جبکہ یہ زمانہ قدیم سے مہینہ باقی ہے، ثابت ہے، اور زمانہ قدیم سے لوگ اس کی تعظیم کرتے آ رہے ہیں، اور زمانہ قدیم میں بھی لوگ اس مہینے میں لڑائی جھگڑا کبھی نہیں کرتے تھے۔ ہاں ایسا ہوتا، اگر محرم کا مہینہ آتا تو لوگ نام بدل دیتے، چلو یہ مہینہ محرم کا نہیں، ہم سفر کا مان لیتے ہیں، آنے والا مہینہ محرم کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرم کے مہینے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، جنگ و جدال نہیں کرنی ہے۔ محترم حضرات، یہ جو محرم کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ ہمیں کئی نصیحتیں دیتا ہے۔ محرم کے مہینے کی نصیحتوں میں ایک سب سے عظیم نصیحت بندے کو یہ دی جاتی ہے کہ اے بندے، تیری زندگی کا ایک سال ختم ہو رہا ہے، تیری زندگی میں ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو اپنا محاسبہ کر لے، اپنا جائزہ لے لے کہ تو نے اپنی زندگی کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، کہ تیرا یہ گزرا ہوا سال عبادت میں گزرا کہ معصیت میں گزرا، نافرمانی میں گزرا کہ اللہ کی رضا میں گزرا۔ یہ محرم کا مہینہ، آنے والا مہینہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ کرے، جائزہ لے، اس بات کو محسوس کرے کہ میں بڑا نہیں ہو رہا ہوں، میری زندگی میں نئے نئے سال نہیں آ رہے ہیں، بلکہ میں موت کے قریب جا رہا ہوں، میری عمر گھٹتی جا رہی ہے، بلکہ یہ نیا سال یہ پیغام دیتا ہے کہ تیری زندگی پرانی ہوتی جا رہی ہے اور تو پھر آخرت کی زندگی کے قریب ہو رہا ہے۔ یہ پیغام ہے محرم کے مہینے کا۔ ہم لوگ نئے سال کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، چاہے جنوری آ جائے یا کہ اسلامی اعتبار سے لوگ محرم کے مہینے کو نئے سال کے طور پر منائیں۔ بعض لوگ باقاعدہ ایسا مسلمانوں کا نظریہ ہو گیا ہے کہ جس قدر دنیا والے لوگ جنوری آنے پر کیک کاٹتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ویسے ہی مسلمانوں میں سے بعض مسلمان محرم کا مہینہ آنے پر بھی وہی کام کرتے ہیں جو کام کے ایک دنیا دار لوگ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس تو اس بات کی ہے، یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ نیا سال نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا ہے۔ اگر میری عمر سمجھو کہ 35 سال ہے، نیا سال کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب میں 36 سال میں آ گیا ہوں۔ اگر میں 60 سال زندہ رہوں تو گویا کہ میری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا۔ محترم حضرات، محرم کے مہینے میں جو پیغامات ہمیں ملتے ہیں ان میں سے ایک عظیم پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، کہا السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادی و شعبان۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال میں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے ان میں گناہ کا کام نہیں کیا جا سکتا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، فساد برپا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سارے ایسے کام ہیں کہ عام دنوں میں بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان مہینوں میں اور زیادہ توجہ یہ کام نہ کرنے کی طرف دینے کی ترغیب شریعت نے دی ہے۔ کہا کہ حرمت والے مہینے ہیں اور کہا کہ ان میں 3 مہینے لگاتار حرمت والے ہیں۔ ایک ہے ذی قعدہ کا مہینہ، دوسرا ہے ذی الحجہ کا مہینہ اور تیسرا ہے محرم کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا چوتھا مہینہ رجب، جسے رجب مضر کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں رجب 2 مہینوں کے لیے استعمال کرتے، 2 مہینوں کے نام میں استعمال کرتے تھے، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا وہ رجب کا مہینہ جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ معلوم ہوا کہ محرم کا مہینہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ان مہینوں میں معصیت سے رکنا چاہیے، گناہ کے کام سے رکنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ جو ہمیں پیغام دیتا ہے اس میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ مہینہ عبادت کرنے کا مہینہ، اور اسی لیے خاص کر روزہ رکھنے کی ترغیب اس میں دلائی گئی۔ 10ویں تاریخ کو
جیسے ہی عاشورہ کا دن آ جائے، 10 محرم کا دن آ جائے، تو اس میں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کریں، نہ کہ ہم محرم کی 10ویں تاریخ کو ماتم منائیں، نہ 10ویں تاریخ کو ہم شربت بانٹیں، نہ 10ویں تاریخ کو ہم چونگے بنائیں، نہ 10ویں تاریخ کو ہم پنجوں کے پیچھے بھاگیں، بلکہ شریعت کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کریں۔ یہ صحیح دین ہے، یہی صحیح شریعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہی ہے کہ اس مہینے کے پیغام میں یہ بات شامل ہے کہ ہم 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، روزوں میں رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزہ افضل ہے وہ محرم کا روزہ ہے۔ اللہ اکبر، محرم کا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس مہینے کی عظمت میں یہ بات بتائی ہے، یہ مہینہ تعظیم کے قابل عبادت کرنے والا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے، کہ نہ کہ ہم بدعات و خرافات میں مبتلا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہم عمل کریں، بلکہ یہاں روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی گئی کہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ اللہ کے نزدیک فضیلت والا ہے، اہم ہے، افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ اور اس روزے کے ذکر میں آپ نے فرمایا، کہا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ یہ روزہ، ایک روزہ اتنا فضیلت والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ ایک دن کا روزہ رکھ لے، اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ 1 سال کے گناہوں کو معاف کروانے والا روزہ ہے عاشورہ کا روزہ۔ اور محرم کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اس روزے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک دن پہلا روزہ رکھ لیں، 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں، مخالفت میں، یہودیوں کی مخالفت میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شان کو باقی رکھیں، اسلام کی شان کو باقی رکھیں، دوسروں کے طور طریقے کو اختیار نہ کریں، دوسروں کے اعمال کو اختیار نہ کریں، دوسرے جیسے کر رہے ہیں ویسے کرنے پر نہ جائیں۔ اگر کسی کو دیکھ کر کرنا ہے، اگر کسی کو دیکھ کر چلنا ہے، اگر کسی کو دیکھ کر زندگی گزارنا ہے، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سامنے رہیں گے، انہی کو دیکھیں گے اور انہی کے اعمال کو اپنائیں گے، انہی کے کردار کو اپنائیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا ہے ویسے ہی ہم عمل کریں گے، جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے ویسے ہی ہم کریں گے۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کے نقش قدم پر، کسی اور کے طریقے پر ہم نہیں چلیں گے۔ اور وہ مسلمان ہی نہیں جو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پر چلتا۔ اور یہ محرم کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا کہ ہم مخالفت کریں، کن کی؟ غیروں کی۔ دین میں دوسروں کے طریقے کو اختیار نہ کریں، دوسروں کے رسم و رواج کو داخل نہ کریں، دوسروں کے اعمال و عبادات کو اپنے دین میں داخل نہ کریں۔ مخالفت، یہودیوں کی مخالفت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت بہت ساری چیزوں میں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو، یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ داڑھی بڑھانا یہ نبی کی سنت، مونچھیں کاٹنا یہ نبی کی سنت، داڑھی کاٹ کر مونچھیں بڑھانا یہ نبی کی سنت نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگو تم کبھی چپل پہن کر بھی نماز پڑھا کرو، یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے کہ یہودی چپل پہن کر عبادت نہیں کرتے، یہ غلط نہیں ہے۔ اگر انسان کے چپل پاک ہیں، انسان کے چپل نئے ہیں، باقاعدہ انسان کبھی اپنے گھر میں اس سنت کو بھی زندہ کرے، یہ نبی کی سنت ہے، میری بات نہیں ہے، نہ یہ کسی خاص جماعت اور مسلک کی بات ہے، بلکہ یہ نبی کی بات ہے۔ نبی نے کہا
یہودیوں کی مخالفت کرو، چپل پہن کر بھی نماز پڑھو، عبادت کرو، یہ نبی کی سنت۔ جہاں پر بندہ اپنے علاقے میں رہتا ہے، میدان میں رہتا ہے، چاہیے کبھی کبھی اس پر عمل کرے، نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس محرم کے مہینے کے اعتبار سے تعلیم دی ہے، چاہیے کہ ہم مخالفت کریں، دین کے خلاف اگر کوئی چیز آ رہی ہے ہم کبھی اسے اختیار نہ کریں، اگرچہ کہ کئی بڑی تعداد اس پر عمل کر رہی ہے، ہم تعداد کو نہ دیکھیں، نبی کو دیکھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ زمانے سے طریقہ چلتا آ رہا ہے، ہم نبی کو دیکھیں، نبی کی حدیث کو دیکھیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے ماحول میں یہ عمل ہے، بلکہ ہم نبی کو دیکھیں۔ نہیں، نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دین کے معاملے میں ہم نبی کی اتباع کریں، نبی کی تقلید کریں، نبی کے نقش قدم پر چلیں، دوسروں کی مخالفت کریں جو دین میں جنہوں نے بدعات کو داخل کر دیا۔ محترم حضرات، یہ مخالفت میں شامل ہے کہ محرم کا مہینہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، بہت سارے مسلمان پنجوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر منتیں مانگتے ہیں، وہاں پر اپنے روپے پیسے لٹاتے ہیں اور دوسری چیزیں وہاں پر پیش کرتے ہیں۔ یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ بھی سننے والے ہیں، یہ بھی دینے والے ہیں، یا ایک یہ اللہ کے سامنے سفارش کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! آخر یہ چیز ہمارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ ہمارے پاس چیز آئی غیر مسلموں سے، جو کسی درخت سے مانگتے ہیں، کسی پتھر سے مانگتے ہیں، کسی اور سے یہ جو مانگتے ہیں، یہی چیز آج ہمارے پاس آ گئی ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے کو چھوڑ کر ہم کپڑوں کے پاس مانگنے کے لیے جائیں، لکڑیوں کے پاس مانگنے کے لیے جائیں، جو شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ محرم کا مہینہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں اور نبی کی سنت کو اپنائیں، نبی سے محبت کریں، نبی کے قول سے، نبی کے فعل سے ہم محبت کریں، نبی کے لائے ہوئے دین سے محبت کریں، لوگوں کے بنائے ہوئے دین کو ہرگز ہم اختیار نہ کریں۔ محترم حضرات، یہ محرم کا مہینہ جو نئی تاریخ لوگوں نے جو بنائی ہے، اس اعتبار سے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، یہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ لوگوں، میں بدعت کا مہینہ نہیں ہوں، میں تو توحید کا مہینہ ہوں۔ اللہ نے مجھے بنایا، وہ اللہ جس نے سب کو پیدا کیا اسی نے مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ لوگوں، یہ مہینہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، لوگوں یہ مہینہ لڑائی جھگڑے سے دور رہنے کا مہینہ ہے، لوگوں یہ مہینہ معصیت سے دور رہنے کا مہینہ ہے۔ یہ نئی تاریخ جو لوگوں نے محرم کے نام پر بنائی ہے، یہ مہینہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں، میں بدعت کا مہینہ نہیں ہوں، نئی چیزوں پر عمل کرنے کا مہینہ نہیں ہوں، میں تو دین پر چلنے والا مہینہ ہوں۔ آج ہم لوگوں نے محرم کے نام پر بہت ساری بدعتوں کو رائج کر دیا، چاہے ہم اسے پنجے کا نام دیں، تعزیے کا نام دیں، چاہے ہم اس میں ماتم منانے کا نام دیں، نوحہ کرنے کا نام دیں۔ یہ دشمنان اسلام نے ہمارے اس نئے دین میں نئی چیزوں کو لا کر رکھ دیا، اور جو شرعی تاریخ ہے اسے مٹا کر ایک نئی تاریخ پیش کر دی کہ محرم کا مطلب ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یا محرم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر پکا پکا کر لوگوں کو تقسیم کریں، بانٹیں۔ ہرگز نہیں۔ ایسا لوگوں نے رجحان بنا لیا ہے کہ خوشی نہیں منائیں گے، شادی نہیں کریں گے، کوئی نیا کام، اچھا کام اس مہینے میں نہیں کریں گے، چاہے محرم کی بات ہو، سفر کی بات ہو، لوگوں نے اسے الگ انداز میں لے لیا، جبکہ یہ تو بابرکت مہینہ ہے، اس میں تو خوشیوں والے کام کرنا چاہیے، اچھے کام کرنا چاہیے۔ یہ برکت والا مہینہ ہے جسے اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف نسبت دے کر کہا کہ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ المحرم۔ بعض سلف صالحین نے ایک جملہ استعمال کیا، چاہیے کہ ہم اپنی زندگی بھر اس جملے کو یاد کر لیں۔ کہا کہ شیطان کے نزدیک بدعت، دین میں نئی چیز،
گناہ کے کام سے زیادہ پسند ہے۔ شیطان بدعت کو پسند کرتا ہے گناہ سے زیادہ، یعنی ایک مسلمان کو شیطان گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا میں تیرے ناشکرے بناؤں گا، نافرمان تیرے بندوں کو میں بناؤں گا، جہنم میں جانے والا بناؤں گا۔ شیطان نے چیلنج کیا اور اسی چیلنج کے تحت وہ باقاعدہ بندوں کے پیچھے لگا ہوا ہے اور معصیت میں، گناہ کے کاموں میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، لیکن جب اسے معلوم ہو شیطان کو اگر میں اسے بدعت کی طرف لے جاؤں تو یہ بدعت بھی کرے گا، تو شیطان گناہ کے کاموں کو روک کر مسلمان کو بدعت کی طرف لے آتا ہے، اور وہ اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی گناہ کرنے کے بعد احساس پیدا کر سکتا ہے۔ ایک شرابی سوچ سکتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، ایک زانی سوچ سکتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، ایک جھوٹا سمجھ سکتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، وہ توبہ کر لے گا، اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ سے مغفرت حاصل کر لے گا۔ لیکن ایک بدعتی کبھی بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا، کبھی غلط نہیں سمجھتا، اور اسے اچھا کام سمجھ کر جاتا رہتا ہے۔ اگر اسے روکا جائے، بتایا جائے، سمجھایا جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا مخالف ہے، یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا نہیں ہے، ان کے پاس نبی کی کوئی سنت ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے ہی باتیں کرتے رہیں گے۔ یقیناً یہ شیطان کے وسوسے ہیں جو بدعات میں مبتلا کر کے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، پھر انسان لوٹ کر نہیں آتا۔ اچھی بات بھی بری لگتی ہے، سنت کی بات بھی غلط لگتی ہے، حدیث کی بات بھی انسان کو غلط لگتی ہے، وہاں پر انسان نبی کی بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ جو رواج، جو طریقہ، جو باپ دادا کا عمل گھر کے اندر رائج ہے، چلتا آ رہا ہے، اسی پر انسان چلنا پسند کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، اگر ایک اعلان ہو کہ فلاں جگہ پر کوئی چیز مفت میں تقسیم کی جا رہی ہے، فری تقسیم کی جا رہی ہے، اگر ایک اعلان ہو تو لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں لینے کے لیے، صرف دوڑتے نہیں بلکہ جاتے جاتے سب کو کہتے ہوئے جاتے ہیں چلو وہاں پر یہ چیز فری مل رہی ہے، وہاں پر یہ چیز مفت میں مل رہی ہے، سب کو خبر دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی چیز جو کسی کو بانٹ رہا ہے، وہاں پر انسان خود بھی لیتا ہے اور دوسروں کو وہاں لے جاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ چلو آپ بھی لے لو، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فائدہ مل رہا ہے، چلو میرے بھائی کو بھی مل جائے، میرے محلے والے کو مل جائے، پڑوس کو بھی فائدہ مل جائے۔ انسان یہ تصور کرتا ہے، ذرا سوچو کہ رب العالمین نے جب ہمیں یہ عقل دی ہے، یہ علم دیا ہے، یہ سمجھ دی ہے، جب ہم یہ فرق کر سکتے ہیں کہ پنجوں کے پاس جا کر مانگنا غلط ہے، محرم میں بدعات کے کام کرنا غلط ہے، اور محرم میں جو کام کیا جاتا ہے وہ شرکیہ کام ہے، جب ہم نے یہ مانا اور ہم وہ کام کبھی نہیں کرتے تو ہماری ذمہ داری ہے ہمارے دوستوں کو ہم روکیں، ہمارے پڑوسیوں کو ہم سمجھائیں، اور ہمارے جان پہچان کے لوگ اگر ایسی برائی میں مبتلا ہیں تو ہم انہیں دعوت دیں، تبلیغ کریں اور سمجھائیں یہ دین سے دور کرنے کا ذریعہ ہے، یہ شرک میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان اس کی وجہ سے اگر مشرک ہو گیا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ دوسروں کے گناہوں کو معاف کرے گا، زانی کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، شرابی کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، لوٹ مار کرنے والے کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، دھوکہ دینے والے کے گناہ کو اللہ معاف کرے گا۔ جو بھی انسان گناہ میں مبتلا ہے اگر اللہ چاہے تو اللہ معاف کرے گا۔ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ شرک کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ ایسے وقت میں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ بات بتائیں، رکھیں، جو غلط آج چل رہا ہے، رائج ہے، اس غلط کام سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، ایسے وقت میں
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑیں، آپ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑیں، آپ کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، کہا کہ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے نبی آپ بتائیے، یہ جو میرا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، تم اس راستے پر چلو، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر مت چلو، اگر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ اور کہا کہ چاہیے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے، آپ نے ایک لکیر کھینچا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے ایک لکیر کھینچا اور کہا یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس کے سیدھے لکیر کے آزو بازو میں آپ نے اور لکیریں کھینچیں اور کہا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو بلاتا رہتا ہے، دعوت دیتا رہتا ہے۔ اگر بندہ سیدھے راستے پر چلتے چلتے آزو بازو کے راستے پر چلا گیا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ تمثیل، مثال کے طور پر لکیریں کھینچ کر اس بات کی تعلیم دی، اور آپ نے حدیث میں فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے صحابہ خلفائے راشدین جو ہیں، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ محترم حضرات، خلفائے راشدین کون ہیں؟ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضی اللہ عنہم۔ اللہ کے نبی نے کہا میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ سوال یہ ہے کیا ان لوگوں کی زندگی میں محرم کا مہینہ نہیں آیا کبھی؟ کیا انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں محرم کا مہینہ نہیں دیکھا؟ یا ان کی زندگی میں محرم کا مہینہ آیا تو کیا انہوں نے محرم کے مہینے میں پنجے بٹھایا، محرم کے مہینے میں چونگے بنایا، محرم کے مہینے میں تعزیے بنایا، محرم کے مہینے میں شربتیں بانٹا، محرم کے مہینے میں بدعت کے کام کیے کہ اللہ کے نبی نے کیا، کہ اللہ کے نبی کے یہ چار عظیم صحابہ نے کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ جو تاریخ آج ہمارے پاس آئی ہوئی ہے یہ بہت بعد کی ہے۔ جس صحابی کے نام پر ہم یہ کام کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، ان سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنا اور آپ کے نواسوں سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ جو نبی کے نواسوں سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں، وہ نبی سے بھی محبت کرنے والا نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جس نواسے کے نام پر آج بدعات ہمارے درمیان رائج ہیں، کیا اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی وہ کام کیا؟ اگر ایسا کرنا دین کا حصہ ہوتا تو پہلے والد کرتے، جو خلفائے راشدین میں شامل ہیں، جن کی سنت پر چلنے کی تعلیم اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے۔ کہا کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کیسے پکڑو اس سنت کو؟ عضو علیہا بالنواجذ، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑو، صرف ہاتھوں سے نہیں۔ اگر ہاتھوں سے پکڑنے میں یہ سنت کی رسی چھوٹ سکتی ہے، تم بدعات میں مبتلا ہو سکتے ہو، تو دانتوں سے بھی مضبوطی سے پکڑو تاکہ سنت تم سے چھوٹ نہ پائے اور تم بدعات میں مبتلا نہ ہو جا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ لوگوں، دین میں نئے نئے کاموں سے بچو، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ گمراہی
کہاں لے جاتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گمراہی جہنم میں لے جاتی، جہنم میں لے جاتی۔ آخرت کا معاملہ ہے۔ اور دنیا میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دنیا کے حوالے سے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے چاہیے کہ وہ ڈرے۔ ڈرے کس بات سے ڈرے؟ دنیا میں اس پر ایک بڑی مصیبت آ جائے گی اور آخرت میں دردناک عذاب، ایک بڑا عذاب اس کے لیے ہوگا۔ دنیا میں مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ نبی کی مخالفت کرنے والا یہ دنیا میں مصیبتوں کا شکار ہوگا اور آخرت میں اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا گیا ہے۔ الغرض محترم حضرات، یہ مہینہ جو آنے والا محرم کا مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ۔ اس مہینے میں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھیں، نافرمانیوں سے پاک رکھیں۔ اس مہینے میں کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ خاص کر 10ویں تاریخ کا عاشوراء کا روزہ ہم رکھیں اور اس سے پہلے کا 9ویں تاریخ کا روزہ نبی کی سنت کو باقی رکھتے ہوئے، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس روزے کا ہم اہتمام کریں۔ اور جو کچھ مسلمانوں کے درمیان اس مہینے کے نام پر جو خرابیاں ہیں، خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان سے بچیں اور دوسروں کو روکنے کی، بچانے کی کوشش کریں۔ یہ بہترین دین ہے، پاکیزہ دین ہے جو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا ہے۔ نبی کی سنت کو لازم پکڑیں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں محرم کے مہینے کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی محرم کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین عاشوراء کا روزہ اور 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جان اور اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنے مال سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے جنہوں نے بھی گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، نافرمانی کی ہے، اللہ ہمارے سارے بڑے چھوٹے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب العالمین آگے کی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیا سال ہمارے سامنے اسلامی سال آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نئے سال میں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو سال ہم سے گزر رہا ہے، اس سال ہم نے جو بھی کوتاہی غلطی کی ہے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ رب العالمین جو ہم نے سستی کی ہے، اللہ تعالی ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اللہ آنے والے سال ہمیں گناہوں سے بچ کر عبادت میں نیک بن کر، صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن بن کر آنے والے سال کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آنے والے سال میں ہماری زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ ہر طرح کے غم، مصیبت اور تکلیف سے آنے والے سال میں ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین زمینی آسمانی آفتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھر بار میں، اول اولاد میں، کمائی میں، ہمارے مال و متاع میں، جائیداد میں، ہماری زندگی میں اللہ تعالی خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحمید۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔